آج میں بات کروں گا ایک ایسی کنٹری کے بارے میں جہاں پر رنگین غاروں سے لے کر انسانی قد سے بھی بڑا پھول پایا جاتا ہے، جہاں پر تیرتی ہوئی مساجد سے لے کر ڈوبتے ہوئے پوسٹ آفس موجود ہیں۔ یہ ہے کنٹری ملیشیا، اور آج اس کے سب سے اہم فیکٹ سے بات کریں گے۔ نمبر 1، ملیشیا کے کیپٹل کوالالمپور میں موجود ہے اس دنیا کے سب سے بڑے ٹوئن ٹاورز، جن کو دا پیٹرونس ٹوئن ٹاورز کہا جاتا ہے۔ ان کی اونچائی تقریباً 452 میٹر ہے اور یہ دونوں 88 فلورز پر مشتمل ہیں۔ بیسیکلی ٹوئن ٹاورز کی کنسٹرکشن 1998 میں مکمل ہو گئی تھی۔ اس میں ایک ایسی یونیک بات ہے جو کہ باقی ٹوئن ٹاورز میں موجود نہیں ہے، اور وہ ہے کہ اس کے فلور نمبر 41 اور فلور نمبر 42 دونوں میں ہی برج موجود ہے، اور اسی وجہ سے اس کو بہت زیادہ سگنیفیکنس دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ٹوئن ٹاورز موجود ہیں۔ نہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں کر رہا ہوں ملیشیا میں موجود پیٹرونس ٹوئن ٹاور کی۔ لیکن دوستوں، سب سے زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دو ٹوئن ٹاورز ہیں، ان کو دو الگ کمپنیز نے بنوایا ہے۔ ایک ٹوئن ٹاور کو بنایا ہے جاپان کی ہزاما کمپنی نے، جبکہ دوسرے ٹوئن ٹاور کو بنایا ہے سیمسنگ CNT یعنی سیمسنگ کنسٹرکشن اینڈ ٹریڈنگ کمپنی نے۔ تو ان دونوں کمپنیز کے درمیان ایک کمپٹیشن تھا کہ آخر کون سی کمپنی ٹاورز کو پہلے بنائے گی۔ تو جس کمپنی نے ٹاور کو پہلے بنایا وہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ نمبر 2، ملیشیا میں موجود ہے دا سیلت ملاکا ماسک، جو کہ دنیا کی سب سے خوبصورت ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اس میں ایک یونیک کریکٹرسٹک ہے، کیونکہ یہ ایک فلوٹنگ ماسک ہے، یعنی تیرتی ہوئی مسجد۔ سیلت ملاکا پانی کے اوپر بنائی گئی ہے، اور جب پانی کا لیول بڑھتا ہے یا پھر لہریں بڑھتی ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے کہ اس کا زمین کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے، تو اس وقت ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ مسجد مکمل طور پہ تیر رہی ہے۔ تو یہ صرف ایک خوبصورت ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ یونیک بھی بنائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا گنبد سنہرے رنگ کا ہے، اور جب بھی سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے تو دور کھڑے انسان کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ یہ سیلت ملاکا ماسک ہے۔ صرف دن میں ہی نہیں بلکہ رات میں بھی اس پہ ایسی لائٹنگ کی گئی ہے جو کہ اس کو بہت ہی زیادہ خوبصورت بناتی ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، ملیشیا کے سٹی سبا کے اندر ایک انڈر گراؤنڈ میل باکس بنایا گیا ہے، یعنی اگر آپ وہاں پہ میل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تیر کے نیچے جانا پڑے گا اور اس میل باکس کے اندر اپنی میل ڈالنی ہوگی۔ لیکن انفارچونیٹلی آپ کو تیرنا نہیں آتا، تو وہاں پہ ڈائیور بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کی میل کو لے جائیں۔ لیکن ایک مسئلے کی بات تو آپ نے کی ہی نہیں کہ ہم پانی کے اندر اگر میل کو لے کے جائیں گے تو وہ تو پھر وہ خراب ہو جائے گی، تو اس کے لیے الگ قسم کی انک استعمال کی جاتی ہے، الگ قسم کا پیج استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ ایک میل باکس کو پانی کے اندر رکھا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ یہ ایک ایڈونچرس لگے، اور جتنے وزٹرز آتے ہیں، کیونکہ ملیشیا میں وزٹرز کی کافی تعداد آتی ہے، تو ان کے لیے انجوائمنٹ اور ایڈونچر کا سبب بنے۔ نمبر 4، دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسی غار کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ مکمل طور پر رنگوں سے بھری ہوئی ہے۔ اتنی یونیک غار آپ نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، جس کو کہا جاتا ہے دا باٹو کیو۔ باٹو کیو کے اندر ہندوؤں کے سب سے اہم ترین فیسٹیول میں سے ایک تھائی کو منایا جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ رنگین فیسٹیول ہے۔ اسی فیسٹیول کی وجہ سے ہی اس باٹو کیو کے سامنے 42 میٹر اونچا ایک بھگوان کا سٹیچو بنایا گیا، جو کہ مکمل طور پر گولڈ پلیٹڈ ہے، اور یہ دیکھنے میں بہت ہی بڑا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ ٹھیک اس کے ساتھ اتنی خوبصورت ترین 272 سٹیپس میں موجود سٹیئرز بنائی گئی ہے، اور اس کو مختلف رنگوں سے بھرا گیا ہے۔ اور جب کیو کے اندر جائیں تو اس کے اندر بھی کچھ ایسے مندر وغیرہ بنائے گئے ہیں، اور ان کے اوپر بہت ہی خوبصورت رنگ کیا گیا ہے۔ لیکن اس باٹو کیو میں صرف اور صرف ہندوؤں کا ایک تہوار نہیں منایا جاتا، بلکہ اس کے علاوہ یہاں پہ بہت سے مقابلے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ باٹو کیو کے اندر تقریباً 160 سے زیادہ راستے ہیں ٹاپ پر پہنچنے کے لیے۔ تو جو کلائمبرز ہوتے ہیں ان کے لیے کمپٹیشن رکھا جاتا ہے کہ کون سب سے پہلے ٹاپ پہ پہنچے گا، اور اس طرح یہاں پہ مختلف کمپٹیشن بھی رکھے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ یہ بہت 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 زیادہ خوبصورت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہندوؤں کا ایک ایسا تہوار جس کے بارے میں زیادہ ہم نے سنا تو نہیں ہے، لیکن اس کو تھائی پوسم کو یہاں پر منایا جاتا ہے، اور یہ واقعی ایک رنگین تہوار ہے۔ نمبر 5، اس دنیا کا سب سے بڑا پھول رافلیسیا آرنالڈی، جو کہ صرف اور صرف ملیشیا اور انڈونیشیا ان دو کنٹریز میں ملتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بچوں کو ان کے پیرنٹس کا سرنیم دیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح سے رافلیسیا آرنالڈی کو ان کے ڈسکورر جوزف آرنالڈ کا نام دیا گیا۔ جوزف آرنالڈ جو کہ برٹش نیچرلسٹ تھے، انہوں نے 1821 میں اس پھول کو دریافت کیا۔
اس پھول کا ڈائمیٹر تقریباً 1 میٹر ہوتا ہے اور یہ تقریباً 11 کلو وزنی ہوتا ہے۔ اس کے اندر سے مردہ گلے ہوئے گوشت کی خوشبو آتی ہے۔ کیوں آتی ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے۔ لیکن دوستوں ایسا نہیں ہے کہ یہ ملیشیا میں ہر جگہ ہی موجود ہو جاتا ہے، بلکہ یہ بہت ہی زیادہ ریئر ہے کیونکہ اس کو کھلنے میں سالوں لگ سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بار کھل جائے تو یہ صرف اور صرف 5 سے 7 دن کے اندر ہی مرجھا جائے گا اور مر جائے گا۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ ون آف دا ریئرسٹ فلاورز ان دا ورلڈ۔ تو دوستوں یہ تھے ایک بہت ہی قدرتی کنٹری ملیشیا کے چند بہت ہی ریئر اور شاکنگ فیکٹس۔ نیکسٹ ویڈیو میں مزید کنٹریز کے فیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن ایک منٹ، آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ جاپان کی ہزاما کمپنی اور کوریا کی سیمسنگ CNT میں سے کون جیتا ہوگا اس ٹاور کو بنانے کے لیے؟ تو واضح سی بات ہے کہ جاپان اس کمپٹیشن کو جیتا اور انہوں نے وہ ٹاور پہلے بنایا کوریا سے۔ تو دوستوں آج کے لیے اللہ حافظ۔